صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم پیارے اسلام بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپس کے اختلافات میں، اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں، اس وقت تک یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کے لوگ پہاڑ سے جو پانی آتا نا اس سے اپنی زمینوں کو سیراب کیا کرتے۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری شخص، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، پانی کے معاملے میں جھگڑا ہوا۔ پھر انہوں نے اپنا مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو وہ انصاری جو تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو فیصلہ حضور علیہ السلام نے کیا نا زبیر کے حق میں، چونکہ حضرت زبیر حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، کزن ہیں، اس واسطے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اب اس نے یہ الفاظ کہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا اور فرمایا اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں، آپس کے اختلاف میں تمہیں حاکم بنائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں اسے دل و جان سے تسلیم نہ کریں، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو جس طرح دینی معاملات میں اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں اس پہ بھی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اور اب اس صورت میں ان لوگوں پر لازم تھا کہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ تسلیم کرتے۔ اب جب انہوں نے فیصلہ تسلیم نہیں کیا اور اس نے یہ بات کہی، حالانکہ حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا، چونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زمین تھی وہ پہلے تھی، تو پہلے نمبر کے لحاظ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آپ پانی لگایا کریں زمین کو اور اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کریں، لیکن اس کو یہ فیصلہ نامنظور ہوا اور اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو حضور علیہ السلام کا فیصلہ تسلیم نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا وہ مومن کی یہ شان نہیں، کسی مسلمان مرد عورت کی یہ شان نہیں کہ جب حضور علیہ السلام کوئی فیصلہ فرما دیں اور اس فیصلے میں وہ کہیں کہ مجھے اس میں اختیار ہے، یعنی جب حضور علیہ السلام کوئی فیصلہ فرما دیں پھر ہر ایک کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا ورنہ بندہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی جو پھوپھی زاد بہن تھی، کزن تھی، حضرت زینب بنت جہش، ان کے نکاح کا پیغام جانا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا، یعنی ان کو پیغام دیا کہ ان کے ساتھ نکاح کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو ایک غلام ہے اور ہم قریشی ہیں، ہم تو بڑے معزز ہیں، ہم ان کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح نہیں کروا سکتے۔ اب حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کی جو والدہ تھی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی تھی، انہوں نے یہ انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمایا اور فرمایا کسی مومن مرد عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے پھر وہ اس میں کوئی اختیار رکھے، یہ کسی مسلمان مرد عورت کی یہ شان نہیں۔ تو پھر انہوں نے جب یہ آیت سنی تو فوراً آیا اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت
یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور حضور دیکھو نا، اللہ کی اطاعت تو ہر ایک کرتے ہیں، یہاں تک کہ کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ہندو ہے نا، ہندو بھی بتوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں یہ قیامت والے دن ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی اللہ کی وجود کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اگر نہیں مانتے تو وہ حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے، ورنہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، حضور علیہ السلام کو ماننا یہی اللہ کو ماننا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کا وہ مقولہ بھی نقل فرمایا ہے، جب قیامت والے دن کافروں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس وقت کافر بھی کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسول، کہ اے کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اس وقت کافر بھی یہ دعا کریں گے کہ اے کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، لیکن چونکہ یہی دنیا یہی داری عمل ہے، اسی میں ہی اطاعت کام آئے گی۔ اگر جو بندہ اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، اسی کا سلسلہ آخرت میں، اسی کا ہی بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اطاعت حضور علیہ السلام کی اطاعت جو بھی کرے گا دنیا میں کرے گا تو اس کو اس اطاعت کا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ قیامت والے دن تو کافر بھی کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ محترم اسلام بھائی، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کی فرما برداری، بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرمایا جس نے ہمارے امیر کی اطاعت کی، جس کو ہم نگران بنائیں، امیر بنائیں، جس نے ہمارے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے عرض کیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، قیامت کے بارے میں آپ نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا اور تو میرے اتنے اعمال نہیں ہیں۔ حالانکہ صحابہ جو ہیں کہ اگر ہمارے جتنے بھی علماء ہے، غوث ہے، کتب ہے، جتنے بھی انسان ہیں، اگر سب کا ایمان جمع کیا جائے اور ایک کم درجے کا جو صحابی ہوتا ہے اس کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو اس صحابی کا ایمان بڑھ کر ہوگا، اس صحابی کا ایمان زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود صحابی نے اپنے اعمال پہ غرور نہیں کیا، فخر نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس بندے نے ایک سجدہ ادا کیا ہو، ہماری 80 سالوں کے جو سجدے ہیں، 100 سالوں کے سجدے ہیں، پھر اس ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابی اپنے اعمال پر فخر نہیں کرتا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تو آپ نے شرک کیا، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو ملا دیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب، فرمایا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے۔ یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو جو یاد رکھیں کہ جو جس کے ساتھ دنیا میں تعلقات رکھتا ہے نا، چاہے وہ دیندار لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے تو وہ دیندار میں شمار ہوتا ہے، دنیا میں بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک بندہ ہے وہ شرابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگ اس کو شرابی ہی بولتے ہیں، اگرچہ وہ پکا نمازی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ اگر شراب خانے سے نکلے تو کسی کا گمان جائے گا کہ یہ بندہ وہاں نماز پڑھ کے آیا ہوگا، یہی کہتے ہیں نا میں شراب پی کر آیا ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ نمازیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا تو لوگ اس کو دیندار شمار کریں گے، شرابی شمار نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت، حضور کی فرمانبرداری، یہ اللہ ہی کی فرمانبرداری ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک عارف باصفا بزرگ، اس نے کہا کہ اللہ کے محبت کی جو نشانی ہے وہ قرآن پاک کی محبت،
یعنی جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کی محبت کی جو نشانی ہے، علامت ہے، وہ حضور قرآن پاک کی محبت ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، تو قرآن پاک کی محبت کی نشانی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانی، حضور علیہ السلام جو کہتا ہے نا میں حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، جان بھی حضور علیہ السلام کے نام پر جان بھی قربان ہے، جو ہم نعرے لگاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانی علامت وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے نہ تو مثال قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دعوے کیا کرتا ہے کہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور کے سنتوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت کے ساتھ محبت کرنا یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانی ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے میں حضور علیہ السلام کی سنت سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی نشانی آخرت سے محبت کرنا ہے۔ اور آخرت کی محبت کی نشانی دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنا ہے، دنیا سے منہ موڑ لینا ہے، بے رغبتی کرنا ہے۔ جب بندہ دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے تو یہ بندہ اپنے اس آخرت کی محبت کی نشانی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی کی نشانی یہ ہے کہ جتنی بھی بندے کو دنیا مل جائے اس پر قناعت کرے، چاہے وہ دنیا تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس پر قناعت کرے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو وہ بندہ اپنے اس دعوے میں جو اس کا دعویٰ ہے اس میں بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، جو قرآن سے محبت کا دعوے دار ہے تو حضور علیہ السلام سے محبت کرے، جو حضور علیہ السلام کی محبت کا دعوے دار ہے اس کو چاہیے کہ حضور کی سنت سے محبت کرے۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت یہ صحابہ کرام ہر حال میں کرتے تھے۔ اب کچھ احکامات وہ ہوتے جو عارضی طور پر ہوتے تو صحابہ کرام اس پر فوراً عمل کرتے تھے، اور کچھ وہ ہوتے کہ جو دیر پا ہوتے یعنی ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنا ہوتا تھا، تو صحابہ کرام مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہتے۔ ایک مرتبہ پہلے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے جب وہ عورتیں آتی تھی نا تو چونکہ مردوں کے ساتھ لازم کا کندھا بھی لگ جاتا تھا اور یہ حالت ہوتی، تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کہ اے کاش یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے صرف خواہش کا اظہار فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے چھوڑ دیتے تو اچھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پابندی کے ساتھ اور اتنی سختی کے ساتھ عمل فرمایا کہ مرتے دم تک اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوئے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے بعد اس دروازے سے کبھی کوئی عورت بعد میں داخل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواہش کا اظہار فرمایا تھا اور اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کے ساتھ عمل کیا کہ کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حکم بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ مر جائے نا تو مسلمان 3 دن تک اس کے مطلب یعنی جو ہے نا سوگ منائیں گے، اس کے غم میں، اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، سوائے وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو تو وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے۔ لیکن قربان جائے صحابہ کرام کے شان پر کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھائی فوت ہوا تو 3 دن کے بعد اس نے خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر اپنے خوشبو لگائی اور پھر فرمایا خدا کی قسم مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے آج خوشبو لگائی ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ صحابہ حضور علیہ السلام کے فرامین پر
اتنی پابندی سے عمل کرتے تھے. ایک صحابی نے اپنے بھتیجے کو منع کیا. وہ خزف ٹھیکری جو ہے نا, جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں, ان کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا اور ایسے ناخن کے اوپر رکھ کر پھینکتا تھا. تو اس صحابی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ان سے منع فرمایا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. الٹا نقصان ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو کسی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے, کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, فائدہ نہیں اس کا. تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھا, پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ کھیلنے لگا چونکہ بچہ تھا. تو اس صحابی نے کہا خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا کہ میں تجھے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں اور اس کے باوجود تو کھیل رہا ہے. یعنی اس بچے کے ساتھ بھی اس نے بولنا بند کر دیا. تو حضور علیہ السلام جس بات کا حکم فرماتے صحابہ کرام اس پر سختی کے ساتھ عمل فرماتے تھے, چاہے اس کا ان میں کسی طرح کسی بھی تعلقات ختم ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہوتا. یہاں تک کہ ایک صحابی جو کہ جنگ میں نہیں گئے تھے, حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جنگ میں نہیں گئے تھے, جنگ کی وجہ سے رہ گئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ تعلقات بند کر دی. صحابہ کو فرمایا کہ ان کے ساتھ بول چال بند کرو, کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا. اب وہ صحابی آتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ, لیکن کوئی اس کے ساتھ بول چال نہیں رکھتا تھا. اب اس حالت میں ان کو کئی دن گزر گئے, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن ان کے گھر پیغام بھیجا اور فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بھی جدا کر دو. تو اس صحابی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تعلقات ختم ہیں یا بول چال بند ہے تو یہ, بلکہ اس نے کہا حضور علیہ السلام سے پوچھ کے کرا جائیں کہ آیا طلاق دے دوں یا ان کو ویسے کر دے دوں. صرف اتنا پوچھ کر آ جائیں کہ طلاق دے دوں یا ویسے ان کو میں کے بھیج دوں. تو ان کی جو زوجہ تھی محترمہ, وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرا جو شوہر ہے بہت زیادہ کمزور ہے اور بیمار بھی ہے, اگر میں نے ان کی خدمت نہ کی تو یہ فوت ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں, لیکن باقی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. اس حالت میں ان کو 50 دن گزر گئے. 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی اور ان کی توبہ قبول فرما دی. تو اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں کیا کہا, اس نے کہا عرض کیا کہ حضور علیہ السلام سے یہ پوچھ کر آ جائیں کہ طلاق دے دوں یا ویسے چھوڑوں, ویسے ان کو ان کے والدین کے گھر بھیج دوں. تو صحابہ حضور علیہ السلام کی فرامین پر سختی سے عمل کرتے تھے, اور حضور علیہ السلام ہمیں بھی جو فرامین حضور علیہ السلام نے دیے ہیں, جن احکامات کا ہمیں حکم دیا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ اس پر عمل کریں, اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں. قرآن حدیث پاک ہے باقاعدہ, حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا نا, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے. تو اس صحابی نے کہا افی کل عامین یا رسول اللہ, کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے. جب تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال کیا, اب اس نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلتها نعم لوجب, فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا, اور اگر حج ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر کیا کرتے, تو تم ان کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے. اب حضور علیہ السلام کی اپنی امت پر شفقت دیکھیں کہ آپ نے حج فرض کا دینا, یہ نہیں فرمایا کہ ہر سال فرض, کیونکہ دیکھو اب ہم اپنی حالت کو دیکھیں کہ حج ہر سال تو دور کی بات ہے, زندگی میں ایک مرتبہ بھی ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے مثال ایک بندہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں, آنے جانے کے اخراجات, پھر وہاں جو مثال یہ سارے معاملات, جب تک وہ بندہ اس کی استطاعت نہ رکھی, اس پر حج فرض نہیں ہے. تو اب اگر حج ہر سال فرض ہو جاتا تو ہم جب ایک مرتبہ زندگی میں ادا نہیں کر سکتے تو ہر سال کیسے ادا کریں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بات کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو, اور جس سے منع کروں ان سے رک جائے کرے. اور یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, فرمایا جس بات کا حضور علیہ السلام تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو, اور جس سے منع کرے ان سے رک جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے احکامات پر پابندی سے عمل کریں. محترم پیارے اسلام, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں
बकसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं। दावत इस्लामी का आफ्तावार सुन्नत व बरा इज्तिमा हर जुमरात को फैज़ान मदीना लालाजार कॉलोनी में ये नून शुगर मिल के साथ जो है हर जुमरात को मगरिब का इशा मुख्तसर सा टाइम होता है, इज्तिमा पाक होता है। तो कोशिश फरमाया करें कि इस इज्तिमा में ज़रूर शिरकत फरमाया करें। रिवायतों में आता है कि जो दीन की एक महफिल में शिरकत कर लेता है 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। फिर इसी तरह जो दीन का एक मसला सीख लेता है, चाहे उस पर अमल करे या न करे, सिर्फ मसला सीख लेता है, अल्लाह ताला 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अब लाज़िम बात है, जब आपने एक मसला सीख लिया, अब आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आप डबल गुनाहगार होंगे कि एक तुम आपको मसला मालूम है, उसके बावजूद उस पर अमल नहीं करते। तो मसला सिर्फ सीखने पे भी अल्लाह ताला 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो कई सारे मसाइल बयान किए जाते हैं, बयान भी होता है, इसी तरह तिलावत, ज़िक्र और नात, फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर दुआ होती है। ये भी रिवायतों में आता है कि जहाँ पे 40 मुसलमान जमा होना, वहाँ पे अल्लाह ताला का एक नेक बंदा ज़रूर होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो सैकड़ों इस्लामी भाई होते हैं। अब हो सकता है किसी के आमीन कहने की वजह से जो अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का दोस्त है, उसके आमीन कहने की वजह से हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो कोशिश फरमाया करें कि इस इज्तिमा पाक में शिरकत फरमाया करें। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं, 3 दिन के, 12 दिन के, 30 दिन के, 12 माह के लिए सफ़र करते हैं। जितना भी वक्त मुयस्सर हो इन मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये काफ़िले हमारे लिए निजात का ज़रिया बनेंगे और इन काफ़िलों में हमें वो कुछ सीखने को मिलेगा जो हमारे लिए सीखना फ़र्ज़ है। जैसे नमाज के मसाइल हैं, गुस्ल के मसाइल हैं, नमाज की जैसे वाजिबात हैं, फ़राइज़ है, किन चीज़ों से नमाज दुरुस्त होती है, किन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िल में सिखाया जाता है। फिर आप जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतना सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत जो है ना सैकड़ों जामियात हैं जहाँ पे आलिम कोर्स करवाया जाता है। इसी तरह मदारिसुल मदीना है जहाँ पे हिफ्ज़ नाज़रा की तालीम दी जाती है। और हमारे बलवाल के अंदर भी फैज़ान मदीना में जो वैसे तो हमारे तकरीबन बलवाल के 14-15 ब्रांच हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत जारी है, लेकिन फैज़ान मदीना में जामियातुल मदीना आलिम कोर्स करवाया जाता है जामियातुल मदीना में। तो कोशिश फरमाएं कि अपने बच्चों को जामियातुल मदीना में दाखिल करवाएं, आलिम बनेंगे, हाफिज़ बनेंगे, इंशाअल्लाह तो जरिए हमारे लिए निजात का ज़रिया बनेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के जो 3 तरह के अमाल हैं वही उनके काम आएंगे, बाकी जो कुछ उसने किया सारा कुछ फजूल है। एक तो वो कि जो उसने खुद नेक अमाल की जैसे नमाज है, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह। दूसरा वो कि उसने कोई सदका जारिया वाला काम किया, जैसे कुआं बनाया, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, पुल बनाया, यानी ऐसा कोई काम किया जिससे मखलूक खुदा फ़ायदा उठा सकें। तो जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे उस बंदे को इसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरा कि उसने कोई नेक औलाद छोड़ी, बेटा या बेटी जो आलिम हो, हाफिज हो, वो जब तक कुरान या हदीस पढ़ते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, ये जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा उस बंदे को कब्र में भी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो कोशिश फरमाएं कि अपने लिए सदका जारिया वाले काम करें, यानी ऐसा काम कर जाएं कि आप कब्र में भी हों फिर भी आपको इसका सवाब मिलता रहे। तो कोशिश फरमाएं कि ऐसे कोई काम करें कि जो हमारे लिए नजात का ज़रिया बने। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।